احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا احمد رضا، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید۔ سلسلہ ہے فیضان اعلی حضرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں اپنا ایک بندہ مبعوث فرماتا ہے جسے مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد یعنی دین میں نئی روح پھونکنے والا، نئی تازگی بخشنے والا، جو دین کے کام کو اس انداز سے کرتا ہے، لوگوں میں دین کی جو روش ہے اس کو مزید عام کرتا ہے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا ہے، اور اپنے قلم کے ذریعے، اپنی گفتگو اور اپنے کردار اور عمل کے ذریعے وہ لوگوں کو دین اسلام سے مزید قریب کر دیتا ہے۔ پہلے اسلام کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح 5ویں صدی کے مجدد حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی تھے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو 11ویں صدی کے مجدد حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں عرب و عجم کے علماء نے 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ عرب کے علماء جب آپ کی کتابیں دیکھا کرتے تھے تو انگشت بدندہ ہو جایا کرتے تھے کہ یہ ایک عجمی شخص ہے جو عربی اس زبان نہیں ہے، لیکن جب عربی بولتا ہے تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ عجمی ہے، یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے۔ اسی طرح جب یہ کتاب لکھتا ہے تو زبردست امام اعظم کا بہترین شاگرد نظر آتا ہے۔ اس کے قلم میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر بخشی ہے کہ بڑے بڑے نہ ماننے والے اس کی بات کو مان لیا کرتے ہیں۔ اس کے دلائل میں وہ پاور اور وہ جان ہوا کرتی ہے۔ امام اہل سنت نے وہ کون سے کارنامے سر انجام دیے جس پر آپ کو مجدد کہا گیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے مثال شخصیت کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی حسب معمول گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی مفتی محمد فضیل رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہوں گے، اور یہ ہمارے بہترین مفتیان کرام میں سے ایک ہیں، استاذ العلماء ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ان کا نکمہ ہی صحیح لیکن میں ان کا شاگرد ہوں، اور آج انشاءاللہ تعالی آپ ان کی زیارت کریں گے۔ ویسے تو مدنی چینل پر یہ کم ہی تشریف لاتے ہیں، لیکن آج خصوصی طور پر انہوں نے شفقت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کرم فرمائیں گے، ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی بھی ہوں گے، نعت خواں بھی ہوں گے، تلاوت قرآن سے روزانہ کی طرح آغاز کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں قاری صاحب تشریف لائیں، آصف بھائی، مہروز بھائی تشریف لے آئیں، مفتی صاحب بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں تشریف لے آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آج کی بزم میں ذوق نعت کا پہلا سیمی فائنل بھی دیکھیں گے۔ پہلا سیمی فائنل آج ہوگا، اور یہ زبردست مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے کے 9 راؤنڈز آپ دیکھ چکے ہیں، کم از کم 1 نمبر زیادہ لینا ہے اس ٹیم کو جو آج جیت کر فائنل میں جائے گی، اور آج 2 ٹیمیں ہیں، کسی ایک کو تو باہر جانا ہے۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو سیمی فائنل ہے اس میں کن ٹیموں کا مقابلہ ہے یہ بھی آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں، اگر ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں۔ جی، پہلا سیمی فائنل ہے ٹیم مدنی اور ٹیم برکاتی، یہ 2 ٹیمیں جو پری کوارٹر فائنل اور کوارٹر فائنل میں جیت کر آج سیمی فائنل میں آپس میں مد مقابل ہوں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ نیتیں فرما لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، ہم رضا الہی کے لیے سلسلے میں شریک رہیں گے، اول تا آخر شرکت کریں گے، علم دین سیکھیں گے، نیک لوگوں کا ذکر خیر کریں گے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن پاک سے آغاز سلسلہ ہو چکا ہے. فیضان اعلیٰ حضرت جاری ہے اور آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک بے مثال شخصیت. اور خصوصی طور پر انشاءاللہ مفتی صاحب آج گفتگو ہمارے ساتھ فرمائیں گے. اور سلسلے میں حسب معمول ہم تلاوت قرآن کے بعد نعت شریف بھی سنتے ہیں. آصف بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں. کیا پڑھیں گے آج؟ کلام رضا اعلیٰ حضرت امام سنت کا کلام مل کر انشاءاللہ. آپ لگتا ہے کوئی اور کلام تیار کر کے آئے تھے. اگر وہ کچھ اور لائے ہیں بھلے کچھ اور پڑھ لیں یا بیچ میں ہمیں سنا دیجیے گا جو آپ ابھی تیار کر کے لائیں. صحیح انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے نیت کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے. کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا. مست بو ہے بلبل
پڑھتی ہے کلمہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈالا صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈالا صدقہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا کاف گے چوہا دہن یا برو آنکھیں کاف گے چوہا دہن یا برو آنکھیں کاف گے چوہا دہن یا برو آنکھیں کاف ہایا ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہایا ان کا ہے چہرہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا بھیگ لے سرکار سے لاجل کا نور کا بھیگ لے سرکار سے لاجل کا نور کا بھیگ لے سرکار سے بھیگ لے سرکار سے لاجل کا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا مبارک تم کو سنو رے جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو سنو رے جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو سنو رے جوڑا نور کا مبارک تم کو سنو رے جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو سنو رے جوڑا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغرب میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغرب میں
نا نور کا کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گے ہو گئی غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح غیبہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسا پیارا کلام آپ نے سنا مدنی چینل کے ناظرین. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اس کا یہ شعر جو آپ نے پڑھا مجھے بڑا پسند ہے. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. اعلیٰ حضرت گویا تخیل کے انداز میں چاند سے کہہ رہے ہیں کہ چاند سرکار سے بھیک لینی ہے تو کاسا لے کے آجا. پہلی تاریخ تھی, چاند کو کہا کہ جلدی سے آجا کاسا لے کر, کیونکہ ہر مہینے کی شروع میں جب نیا مہینہ آتا ہے تو میری سرکار سے صدقہ بٹتا ہے, مدینے والی سرکار سے, تو چاند کاسا لے کر آ گیا. مفتی صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے میں الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. اتنا زبردست کلام ہے امام اہل سنت کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. کم و بیش 66 اشعار آپ نے لکھے اس کے, اور بہت زبردست اشعار ہیں یہ. اس میں ایک کمال یہ بھی کیا ہے کہ آپ نے 58 مطلع ذکر کیے ہیں. مطلع اس شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرعوں میں قافیے کا استعمال کیا جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ردیف ہے نور کا, اس کا استعمال 58 اشعار میں کیا ہے مطلع کی صورت میں. یہ بڑا کمال ہے. بڑے بڑے شعراء جو ہے نا اس کلام کے اس فن کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ بڑے دلچسپ اور لاجواب اشعار امام اہل سنت نے لکھے. اور جب یہ سب لکھ لیا تو آخر میں کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو میرے پیر صاحب کے خلیفہ حضرت ابو الحسین احمد نوری جو کہ بہت ہی بزرگ شخصیت تھے, یہ ان کا فیض ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. یہ امام اہل سنت کی عاجزی بھی ہے. اور آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, ایک بے مثال شخصیت. اور خصوصی طور پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد فضیل رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. ویسے تو مدنی چینل پر کم ہی ان کی زیارت آپ کرتے ہیں, علمی قلمی مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. مدنی چینل پر سلسلوں میں کم زیارت ان کی ہوتی ہے, لیکن آج خصوصی ان کی شفقت ہے ہم پر, آپ تشریف لائے ہیں. اور انشاءاللہ آج ڈھیروں باتیں کریں گے اور فیضان اعلیٰ حضرت ان کے ذریعے ہم لوٹیں گے. مفتی صاحب آپ کو ماہ سفر کی بہت بہت مبارک. خیر ماہ رضا عرس اعلیٰ حضرت ان قریب آنے والا ہے. اس حوالے سے کچھ اگر مدنی پھول عطا فرمائیں. دعوت اسلامی کا کیسا انقلاب ہے یہ. سفر کو لوگ منحوس کہتے تھے, سفر کے بارے میں باتیں کرتے تھے, سفر میں سفر نہیں کرتے تھے, لیکن ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہ سوچ کی تبدیلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ماشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ 9-10 سلسلے میرے خیال میں فیضان اعلیٰ حضرت کے موضوع پر مستقل اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. باتیں تو کرنے کے لیے بہت ہیں, ہر ایک نے یہاں پر اپنا اپنا حصہ
اس گفتگو کے اندر شریک ہو کر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا فیض جی جی فیضان اعلیٰ حضرت سے مزید پایا ہے. انشاءاللہ میں بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بولنے کی اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سرمایہ اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس میں چند ایک باتیں ہیں اشفاق بھائی. ایک تو یہ ہے کہ یعنی اعلیٰ حضرت کا بنیادی طور پر تعارف کیا کروایا جائے. جی تو یعنی اس میں یہ کہ ہماری انشاءاللہ نعتیں بھی چلتی رہیں گی. بالکل بالکل انشاءاللہ. نعت خواں میرے خیال میں پڑھ چکے ہیں. یہ پڑھ چکے ہیں آپ. کلام اب آپ کی ہی جانب ہے سب. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو لفظ امام ہے. جی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لفظ امام بولا جاتا ہے. جی اور اسی طرح لفظ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کے نام کا ایک بالکل جزو ہے, حصہ ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ جو بکثرت سنا جاتا ہے, مجدد کا. مجدد. اب تینوں لفظ ایسے ہیں کہ اگر انہی الفاظ پر ہم گفتگو کریں, اور جیسا کہ آپ کی اس حوالے سے گفتگو ہو بھی رہی ہے, جی پچھلے سلسلوں میں آپ کے مجدد ہونے پر بھی کلام کیا گیا, آپ کے امام ہونے پر بھی کلام کیا گیا, اسی طرح آپ کی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے اس حوالے سے بھی آپ پر کلام کیا گیا. اور آج کا تو عنوان ہی ہمارا کیا ہے کہ آپ ایک بے مثال شخصیت. اب شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو پھر بہت ساری جہتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. یعنی آپ کی زندگی کے بنیادی مقاصد کیا تھے, اور آپ کی زندگی کا جو مرکز اور محور تھا جس پر آپ نے دین کی خدمتیں کی, جن چیزوں کو بنیاد بنا کر, وہ چیزیں کیا تھیں. تو اب یہ کہ جہتیں جتنی ہم کھولتے جائیں گے وہ کھلتی جائیں گی, اور پچھلے 9-10 سلسلوں کے اندر آپ نے انہی موضوعات پر کافی کلام کیا ہوگا. اب اس میں ایک تو یہ ہے ہم نے کہ تو کافی کلام کیا ہے, لیکن جو کلام ایک مفتی کر سکتا ہے, ماشاءاللہ آپ کا ایک منصب ہے, اور اعلیٰ حضرت بھی ایک بڑے پائے کے مفتی تھے, تو وہ مدنی پھول جو آپ سے ملیں گے ظاہر ہے کہ وہ دوسرے کسی سے ہمیں نہیں ملیں گے. لیکن یہ کہ سفر المظفر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت اور جو عشق ہمیں امیر علیہ سنت کے در سے ملا ہے, کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم جتنا سنتے ہیں آپ کی محبت بھی بڑھتی ہے, اور شوق ہوتا ہے کہ اور سنیں اور کچھ جانیں آپ کے بارے میں. اصل میں جاننے کا بھی شوق ہوتا ہے اشفاق بھائی, اور دوسرا یہ کہ آپ کا ذکر کر کے اپنے آپ کو یعنی تسکین پہنچانے کا بھی پورا سامان ہوتا ہے. بالکل. اعلیٰ حضرت چونکہ مرکز عقیدت ہے. بے شک. اب میں اس حوالے سے کیا گفتگو کر سکتا ہوں کہ میری تو عقیدتوں کا مرکز ہی امام علیہ سنت ہے. بالکل الحمدللہ. اب جو مرکز عقیدت ہوتا ہے اس کی جتنی بھی اس کی شان میں, ان کے اوصاف کے اندر, ان کے کمالات کے حوالے سے جو بھی گفتگو کی جائے, کسی ایک کو بھی اگر ہم چھیڑتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اس کو موضوع بنانے کی اور اس سے جناب فیضان کے جو مدنی پھول ہیں وہ چننے کی جو ہے وہ ضرورت. پورا باب کھل جاتا ہے. پورا باب کھل جاتا ہے. اب اسی طرح ہمارے سلسلے کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ نام ہی کیا ہے, بے مثال شخصیت. اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی شخصیت بے مثال کیسے ہوتی ہے, کوئی شخصیت بے مثال کیسے ہوتی ہے. یعنی بے مثال شخصیت کا مطلب یہ ہے نا کہ عام لوگوں سے وہ جدا ہو گئی, بلند ہو گئی. اس کے اندر کچھ ایسے انفرادی اور امتیازی اوصاف پیدا ہو گئے ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتے, اس کے اندر ہے. مثال کے طور پہ بعض شخصیات ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے فائق ہوتی ہیں, نظروں میں آتی ہیں, اور لوگوں سے, عام لوگوں سے بلندی اور برتری کے اعتبار سے فائق ہوتی ہیں. چونکہ امام اہل سنت کی شخصیت دینی اعتبار سے بہت مضبوط ہے اور بہت بلند و بالا ہے. بالکل. پھر دینی اعتبار سے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کے اندر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ کس اعتبار سے ہوتی ہے, علم اور عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے. ٹھیک. ہمارا دین یہ بتاتا ہے, قرآن یہ سکھاتا ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک احادیث طیبہ کے اندر یہ مضامین ملتے ہیں کہ دین میں اگر وجہ فضیلت کسی کو حاصل ہے تو وہ کس پر ہے, علم اور عمل کی بنیاد پر, جسے ہم مجموعے کو کہتے ہیں تقوی. کیا کہتے ہیں؟ تقوی. مال دولت حسن یہ نہیں ہے. یہ نہیں. اب قرآن کریم کی آیت مبارکہ بہت واضح ہے, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز, زیادہ مکرم, عزت والا کون ہے, جو تم میں سے زیادہ متقی ہے, اس سے ڈرنے والا ہے, اس کے احکامات پہ چلنے والا ہے. تو امام اہل سنت نے کے جو میدان ہے نا, یعنی آپ کی شخصیت کے اوصاف جب ہم گنیں گے, امتیازی اوصاف کیا ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کرنے کے لیے ہمارے کئی سلسلے چاہیے. یعنی آپ کی سیرت پر اگر جو گفتگو ہوتی رہے, اور جیسے حیات اعلیٰ حضرت آپ کی سیرت پر کتاب لکھی گئی ہے, وہ پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں, وہ تو ایک تعارفی میرے خیال میں سیرت کا ایک مجموعہ ہے جو 3 جلدوں میں جا کر بنا ہے. جی. فتاوی رضویہ جو آپ کے خود قلم کا شاہکار ہے. بالکل. یعنی آپ کا اصل میدان کیا تھا, قلم اور کرتاس تھا. بالکل. آپ کے ہاتھ میں قلم ہوتا تھا, اور قلم کا بار بار آپ نے ذکر بھی کیا ہے, نعتیں بھی اسی قلم سے لکھی ہیں,
فتاوی بھی اسی قلم سے صادر فرمائے ہیں، فقہ حنفی کی بھی خدمت کی ہے، عشق رسول کے حوالے سے بھی آپ نے پہرا دیا ہے، اور کیسا مضبوط پہرا دیا ہے کہ گستاخان رسول کا ناکہ بند کر دیا ہے۔ بالکل بالکل، لوگوں کو ان لوگوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کی اور اپنی کوشش کے اندر کامیاب رہے کہ جنہوں نے ناموس رسالت میں کسی بھی طرح بے ادبی، توہین یا کسی بھی طرح قدغن لگانے کی کوشش کی۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کوئی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ ایسا وار لگتا ہے رضا کے قلم سے کہ پھر وہ اسے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ایک اور شعر ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ واہ، اب یہ شعر بھی دیکھیں نا کس کا لکھا ہوا ہے، خود امام اہل سنت کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ یہ آدا کون تھے؟ امام اہل سنت کے اپنے آدا نہیں تھے، جی زبردست، نبی کریم علیہ السلام کے آدا۔ ان سے دشمنی اور ان کی شناخت انہیں چھپنے نہیں دینا، اس لیے کہ ہمارے دین کی مرکزی حیثیت کسے حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد بزرگ اور برتر جو ہستی ہے وہ کس کی ہے؟ رسول اللہ کی ہے۔ اگر ان کی ذات پر کوئی جرات کرنے کی کوشش کرے گا، ایک ایسی بے مثال ذات اشفاق بھائی کہ رسول اللہ کی ذات وہ ہے کہ ہر طرح کے اعتراضات سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ رسول اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہر طرح کے اعتراضات سے پاک، بزرگ اور برتر ہے، بے شک۔ اور دین کے اندر مرکزی حیثیت آپ کو حاصل ہے، مخلوق میں سب سے افضل ہے، انبیاء کے آپ سردار ہیں۔ آپ کے حوالے سے جب دیکھا آپ نے کہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ شان رسالت میں کمی کر رہے ہیں، اور نہ صرف کمی کر رہے ہیں بلکہ توہین رسالت کی طرف بڑھ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ بڑھ رہے ہیں بلکہ توہین اور تنقیص کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو دین کی بنیادوں پر اور جڑوں پر حملہ تصور کیا، اور پھر آپ نے جو اپنی ایک دینی حمیت کا اور جوش کا اور ایک اچھے اخلاق کا جو مظاہرہ آپ کو کرنا چاہیے تھا ایک عالم دین ہونے کے منصب سے، بے شک، پھر یہ کہ معمولی مولوی اور عالم نہیں بلکہ مولویوں کے مولوی، عالموں کے عالم، علاماؤں کے علامہ اور مفتیوں کے مفتی۔ تو اب جو مسلمانوں کی ایسی مرکزی حیثیت جس کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے دین کا تحفظ کرے۔ اب سیرت نگار ہیں جو اعلیٰ حضرت کی سیرت پہ کلام کرتے ہیں، بلکہ خود امام اہل سنت نے اپنی سیرت جو خود اپنے الفاظ کے اندر بیان کی اور اپنے جو ذاتی مشاغل اور خاص طور پہ جو آپ کے مقاصد تھے زندگی کے، جس کے گرد آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کی گردش کرتی رہی آپ کی زندگی، اس حوالے سے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ آج ہمارا سلسلہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہی کے حوالے سے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، تو ہمیں اس سے یہ بھی جو ہے وہ ذہن بنا کر بیٹھنا چاہیے اور ناظرین کو سننا چاہیے کہ کسی بھی اسلامی شخصیت کا جو ہمارے عقیدتوں کا کیا ہو مرکز ہو اور اسلام کے اندر اس کی حیثیت بڑی مقدس ہو اور وہ محترم شخصیت ہو، مثال کے طور پہ جیسا کہ امام اہل سنت ہے، بالکل ان کی سیرت اور تعارف کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی سے ملنے والے پیغام کو اپنی زندگیوں کے اندر ہمیں سمونا چاہیے۔ اس سے جب درس اور نصیحت حاصل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ صرف ہم شخصیتوں کو صرف یاد کرنا ہی ہمارا کام نہیں ہے، ایک کام تو ہمارا ہے الحمدللہ شاکان رسول کا اور اہل حق کا، جو علماء حق کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم نے اسلامی شخصیات کو بھولنا نہیں ہے۔ بے شک، کیا کام ہے ہمارا؟ اسلامی شخصیات کو بھولنا نہیں، اور ساتھ ساتھ بیجا ان پر پھولنا بھی نہیں ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ پھولنا ہے، اب وہ پھولنے کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جیسا کہ دین کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ سیرت پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اسلامی جتنی بھی شخصیات ہیں، صحابہ کرام سے لے کے بعد کی تمام شخصیات، جی، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کس کے قریب کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتے ہیں، اور کس کا پیغام پہنچاتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور کس کی اطاعت کا درس دیتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا درس دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے وہ بلندی پر فائز ہوتے ہیں۔ اب انہیں یاد اس لیے رکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ رشد و ہدایت کا بلند مینار ہے، کہ جب مینار کو دیکھیں گے تو اس راستے پر چلیں گے نا، تو ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ جو لوگ بھول جاتے ہیں وہ تو یعنی بڑی حماقت کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑی شرارتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے مرکزی عقیدت کو بھول جائے، جو اسلامی شخصیات کو بھول جائے، ان کی قدر دل سے نہ کرے، ان کی توہین کرے، ان کا احترام نہ کرے اور دوسروں کو بھی بھولنے کا درس دے، ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ولیوں کا نام ادب احترام سے نہیں لینا چاہیے، ان کو زیادہ نہیں ماننا چاہیے، فلاں کی بات اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ امام اہل سنت کے سے نسبت رکھنے والا یہ مہینہ ہے جس کے ڈنکے بجانے کے لیے مدنی چینل کے ذریعے سے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو بعض لوگ اس سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ امام اہل سنت کا اتنا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب سوچنے کی بات ہے نا, یہ اصل پیٹ کا درد کیا ہے, یعنی اتنا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی شخصیات اور جو شخصیتوں کی کیا ہے شخصیت, جو مقتداؤں کی کیا ہے مقتدا, حضرتوں کے اعلیٰ حضرت, پیشواؤں کے کیا ہے پیشوا. اب جو ایسے مرکزی عقیدت ہیں کہ جن سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایمان بچا ہے اور آگے بچ رہا ہے اور بچتا رہے گا, لاکھوں لوگوں کو انہوں نے اسلام کی حصار کے اندر, ایمان کی حصار میں بند کر دیا ہے, بد مذہبی سے, گمراہی سے. اس پرفتن زمانے کے اندر بھی امام اہل سنت ایسی شناخت بنے ہوئے ہیں, آپ کی فتاوی رضویہ اور آپ کی تعلیمات, کہ اس کو جو پکڑ لیتا ہے وہ ایسا مضبوط سارا پکڑ لیتا ہے کہ اس بے راہ روی کے دور میں بھی اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. تو ایسی مضبوط شخصیت, تو ظاہر بات ہے اس سے بھی لوگوں کو کیا ہوگی تکلیف. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور جب کوئی صاحب نعمت ہوتا ہے تو ایک مقولہ آپ نے سنا ہوگا, کلو ذی نعمت محسود, ہر ذی نعمت کیا ہے حسد کیا جاتا ہے. صحیح. تو جو اسلام کو پسند نہیں کرتی, عشق رسول کی بات کرنا جنہیں پسند نہیں آتا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے وہ نظر آتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ان کی زندگیوں کا مقصد نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا, آپ کے مناقب کا یہ باتیں کرنے والا, پیغام پہنچانے والا, اس کی حفاظت کرنے والا, اس کا درس دینے والا, انہیں کیسے پسند آئے گا. صحیح. تو اسلامی شخصیات کو, جو میں نے شروع میں یہ جملہ کہا جس پر آپ نے توجہ بھی دلائی, کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے. یہ تو پہلی بات ہے. جو بھول جاتے ہیں وہ دین کا رستہ بھول جاتے ہیں, وہ صراط مستقیم کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ گمراہی کے راستے پر نکل کھڑے ہوتے ہیں, وہ جنت کے راستے کو بھول جاتے ہیں. یعنی اسلامی شخصیات کو بھولنا کیا ہے, جنت کے راستے کو بھولنا, کیونکہ یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے راستے پہ, منزل پہ پہنچا جاتا ہے. دیکھیں سنگ میل بھی کیسا کہ سورہ فاتحہ کے اندر, جی, سورہ فاتحہ میں جب صراط مستقیم کی شناخت ہے, صراط مستقیم کا تعارف کرایا گیا, کس نے کرایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. بے شک. صراط مستقیم کی پہچان کیسے کروائی, انعمت علیہم, کن کا راستہ ہے وہ, جن پر یہ اللہ تو نے احسان کیا. احسان کن پر کیا, انبیاء پہ کیا, صحابہ پہ کیا ہے, شہداء پر کیا, صالحین پر کیا. صحیح. تو صدیقین پر کیا, قرآن پاک کی آیت سے انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین دوسری آیت مبارکہ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستے کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس پر چلنے والے ہیں, صحیح, جب وہ نظر آئیں گے تو ہم راستے پر چلیں گے, یہ لائن آف ڈائریکشن بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ صحیح راستے کی پہچان کیسے ہوتی ہے, کہ جب غلط راستے ہوتے ہیں, ہلاکتوں والے راستے ہوتے ہیں, ان پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کی بھی پہچان کرا دی جائے کہ یہ صحیح راستے پر نہیں ہے, یہ صحیح راستے پر نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کی پہچان کے لیے قرآن سے جو ضابطہ ملتا ہے وہ کیا ہے, کہ ہم نے اسلامی ایسی بلند و بالا رشد و ہدایت کے مینار کی حیثیت رکھنے والی جو شخصیات ہیں انہیں بھی جاننا ہے, جنہیں ہم اللہ والا کہتے ہیں. اللہ والا کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے بِکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ, ٹھیک ہے, کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کی پہچان ہوگی تبھی تو سچوں کے ساتھ جائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک. تو اپنے زمانے کے اندر بہت پہلے بھی ان کی مثال نہیں ملتی. امام اہل سنت کی شان ایسی عرفہ والا ہے کہ آپ نے ایک مثال قائم کر دی کہ مجھے دیکھتے رہو اور صراط مستقیم کی پہچان کرتے رہو. تو اب ایک تو یہ ہے صورت کو بھولنا نہیں ہے, بھولنا نہیں ہے. اب دوسرا کیا, بھولنا نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ آدھی بات تو صحیح کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ان شخصیتوں پر ہمیں ناز ہے, ٹھیک ہے, ہم اہل حق گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور اس شاکان رسول کا دامن ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے. تو اس حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں جو ہمارا دین ہے وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی شخصیت وہ کس کی ذات ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. جو شخصیت بنتی ہے ان کے دامن سے مل کر بنتی ہے. بالکل. لیکن اسلامی شخصیات جو بھی ہیں ہمیں اپنے پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر ناز ہے, اور ہمارے عقیدوں میں سے بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ آپ قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے, گناہ گاروں کو جہنم سے بچائیں گی بھی اور نکال کر جنت میں داخل بھی فرمائیں گے. یہ منصب ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا. اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا درس خود قرآن کے اندر موجود ہے. بالکل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اطاعت کا درس خود احادیث مبارکہ میں بیان کیا. تو مطلب یہ ہے کہ آدھی بات صحیح سمجھ کر اور اپنے آپ کو بے عملی کا شکار بنا لینا, اس کو کہتے ہیں بیجا پھولنا. کیا کہتے ہیں, بیجا پھولنا. صحابہ کرام سے ہمیں یہ نہیں ملا. ٹھیک ہے. صحابہ کرام سے ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے بھی سچے رکھنے, صحیح, نظریات بھی سچے رکھنے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سچے جانشین, دین کی خدمت کرنے والے صحابہ ہوں یا تابعین ہوں یا بعد کے سارے بزرگان دین, ان پر ہمیں ناز ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا
مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے، سارے فضائل دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے ہے، شک۔ لیکن ان کی اطاعت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بالکل اب ان محبتوں کو اپنی بے عملی کا سہارا بنانا یہ بیجا پھولنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا ان کہ کی محبتوں کو، ان کی عقیدتوں کو، ان کے سہاروں کو اپنی بے عملی کی کیا بنا لینا؟ دلیل کے نماز نہیں پڑھنی جناب، روزہ نہیں رکھنا ہے، علم دین حاصل نہیں کرنا، یہ شخصیتیں ایسی ہی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمیں دیکھتے ہوئے دین کی جو روح ہے، قرآن و حدیث کا جو واضح درس ہے، اس کو کما حقوق سمجھے اور اپنی بے عملی کو، بدعملی کو دور کر کے دین کے راستے پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے اور پر۔ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا بھی طریقہ ہے کہ وہ پھولتے تھے ایسا کہ مطلب عمل ہی چھوڑ دیا، جی ہم ہاں تو بخشے بخشائے ہیں۔ ان کے اس طرز کو قرآن شریف میں بھی قرآن کریم کے اندر جا کئی بجا آیات بیان کیا۔ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ وہ کیا ہوا کہ جب وقت گزرتا گیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رب کا دیا ہوا پیغام بھلا دیا، اس جی۔ مضامین کی آیتیں، اور پھر کیا ہے فقست قلوبہم، پھر ان کے دل کیا ہیں؟ وہ سخت ہو گئے۔ جب سخت دل ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اس کے رسول معظم کی اطاعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو مراد یہ ہے کہ ہم نے اسلامی شخصیات کو یاد اس لیے رکھنا ہے تاکہ ہماری بے عملی بھی کیا ہو؟ دور ہو، اور دوسروں کے لیے بھی وہ جو مشعل راہ جنہیں ہم نے بنایا ہے، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے لیے وہ مشعل راہ بن جائیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو جاری ہے اور ابھی تو کافی موضوع باقی ہے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مگر کچھ کالز بھی لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہروز بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جی کچھ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدنی منی حاجرہ بات کر رہی ہوں، بابر مدینہ کراچی سے۔ میری مفتی حضور صاحب سے یہ عرض ہے کہ آپ کوئی نعت سنا دیجیے۔ کوئی نعت سنا دیجیے، آپ سے فرمائش ہے کوئی نعت سنا دے۔ چلیں بھائی، مدنی منی کی فرمائش کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے، کچھ دیر کے بعد آپ انتظار کرتی رہیں، ہم کوشش کریں گے مفتی صاحب ہماری ریکویسٹ قبول کریں۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رکن شورا حاجی اظہر کی کال ہے، مدینہ شریف سے ہے یہ کال، ماشاءاللہ، مرحبا جی۔ مدینہ المنورہ سے محمد اظہر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ میں مدنی چینل کی مجلس اور ہمارے اشفاق بھائی اور تمام ہی اس فیضان اعلی حضرت سلسلے کے عملے کو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے اس مبارک عرس کے موقع پر ماہ رضا میں اس خوبصورت سلسلے کے انعقاد اور اس کو پیش کرنے پر مدینہ المنورہ کی فضاؤں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین جو اس سلسلے میں شامل رہے، جنہوں نے اپنے مشورے بھی دیے، جنہوں نے کالز کی، جنہوں نے اس سلسلے کو دیکھا، اور ظاہری بات ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے اس سلسلے کے ذریعے بھی فروغ عشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جو پڑھے گا، جو سنے گا، جو ان کے بارے میں جانے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا عشق رسول بڑھے گا، اور ہمارے ان بزرگوں کا کلام جو پڑھے گا، سنے گا، اس میں دلچسپی لے گا، یقیناً اس کا بھی عشق رسول بڑھتا ہے، کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں سید اعلیٰ حضرت اور شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ہمارے جو بزرگوں کا یہاں کلام چلتا ہے، ان کے کلام میں، امیر علیہ سنت کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں شریعت مطہرہ کی پابندی، عشق رسول، فکر آخرت، خوف خدا، موت کی تیاری، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت دل میں بڑھنے کا ذہن بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے اور اپنے محبوب کا صدقہ اس سلسلے کے ذریعے ہمیں فیضان اعلی حضرت حقیقی معنوں میں نصیب ہو۔ الحمدللہ عز و جل مدینہ المنورہ میں بھی یہاں کئی عاشقان رسول اہتمام کے ساتھ اس سلسلے کو دیکھنے کا مجھے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس سلسلے میں شامل ہیں اور سیمی فائنلز کا جو ہے وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، فائنل میں کون جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہی عرض ہے کہ جو بھی ٹیم آگے بڑھے اس کو اچھی نیتیں ذکر تو ہوتی رہتی ہیں ماشاءاللہ، تو جس کا بھی پیچھے رہ جانے کا ہو جائے تو ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کسی ایک کو آگے بڑھنا ہے، کسی ایک کو پیچھے رہ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خصوصی رحمت فرمائے اور ہمارے اس
جو ہے وہ مدنی مقصد میں ہمارا معاون بنائے ان سلسلوں کو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ اور اشفاق بھائی آپ کے لیے بھی دعا، مفتی صاحب بھی آج تو تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مدینہ پاک کا سفر نصیب فرمائے۔ مرشد کے ساتھ سفر ہو تو کیسا لگے گا، اللہ کرے کہ وہ چل مدینہ کے دروازے کھلیں، ہو سکے تو وہ موقع بنے تو وہ کلام کہ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، ہمارے لیے یہ کلام پڑھ دیں، کاش ہماری یہ قبول ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری، وہ بھی مدینہ منورہ سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا، بہت شکریہ، آپ کی حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ، آپ کے مدنی پھولوں کا بھی بہت شکریہ۔ ہو سکے تو ہم غلاموں کا عاجزانہ سلام بھی بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیجیے گا۔ آصف بھائی نے بھی سلام کا کہا ہے، مفتی صاحب کا بھی سلام پیش کر دوں، ہمارے اسلامی بھائی بھی یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کا سلام پیش کر رہے ہیں، آپ پیش کر دیجیے گا، جزاک اللہ۔ اگلی کال سنائیں۔ میں محمد قاسم اتاری کانپور سے بات کر رہا ہوں۔ اشفاق بھائی کا سلسلہ اعلیٰ حضرت بہت اچھا ہے، الحمدللہ ہمارے گھر والے یہ سلسلہ بہت شوق محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اشفاق بھائی سے عرض ہے اعلیٰ حضرت کی منقبت احمد رضا کا تازہ گلستان ہے، یہ سنا دیجیے انشاءاللہ۔ اگلی کال سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کے شہر اجمیر شریف سے انیس اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہے، ہر طرف جشن رضا کی اور جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھومیں مچی ہوئی ہے۔ اشفاق بھائی آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی بریلی شریف تشریف لائیے اور اجمیر شریف بھی تشریف لائیے، اور نعت خوان اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ چند اشعار فیض رضا کے بھی سنا دے، اور غریب نواز کی منقبت کے بھی ہو سکے تو 2-3 اشعار سنا دے۔ آپ عرض کر دیں ہمارے لیے بلاوے کی، ہمیں بلاوا مل جائے گا تو ہم کیوں نہیں آئیں گے، ہم تو تمنا لیے بیٹھے ہیں بریلی والی سرکار سے۔ مہروز بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ایک بے مثال شخصیت، کچھ مدنی پھول آپ بھی عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے وہ نیت عرض کر دوں میں سلسلے میں کیوں آیا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سودا بہت عمدہ ہوتا ہے اور اپنی پہنچ نہیں ہوتی خریداری کی، پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے خریدار جو ہیں وہ زیادہ جلدی اور زیادہ قیمت پہ اسے خرید لیں گے، لیکن اس سودے کی جو اٹریکشن ہوتی ہے نا، کشش ہوتی ہے جو سودے کی، وہ لے جاتی ہے مارکیٹ میں، اور ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ چلو خریدار ہم بھی ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت کا نام اور پھر مفتی صاحب کی شرکت، تو اپنی شرکت جو ہے نا وہ ایسا لگ رہی تھی کہ کم خواب میں جو ہے نا ٹاٹ کا پیون، لیکن میں نے بولا قریب بیٹھ کے سنیں گے انشاءاللہ عز و جل تو زیادہ برکتیں سمیٹنے میں شاید کامیاب ہو جائیں۔ اتنی بات ضرور عرض کروں گا مفتی صاحب کی موجودگی میں، اس نیت کے ساتھ کہوں گا، بولوں گا کہ ان کے سامنے بولوں گا تو انشاءاللہ حوصلہ بھی ملے گا، غلطی ہوگی تو اس کے ہاتھوں ہاتھ تصحیح بھی ہو جائے گی، کہ جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت بے مثال شخصیت ہے، تو فتاوی رضویہ شریف کو جب ہم دیکھتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس میں فتاوی کی نوعیت کیا ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے، وہ تو انشاءاللہ مفتی صاحب بیان کریں گے، لیکن اس کے جو سائلین کے نام اور مناسب جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو ہوتے ہیں عوام کے سوالات، اور ظاہر سی بات ہے عوام کسی نہ کسی عالم سے یا کسی نہ کسی مفتی سے اپنا مسئلہ پوچھتی ہی ہے، لیکن جب فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کی دیگر تصانیف ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تصنیف و تحقیق کی جو وجہ بنی، اس میں ایک بہت بڑی تعداد ان علماء کی تھی، ان افراد کی تھی جو خود مرجع عوام تھے، تو وہ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں فتاوی رضویہ کے سائلین ہی کے اعتبار سے صرف اگر ہم دیکھیں تو یہ نہیں تھا کہ صرف بریلی شریف یا ہند کے چند شہروں یا چند ریاستوں سے آپ کے پاس فتاوی آتے ہوں، استفتاء آتے ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ پورا ہند بشمول اس وقت بر صغیر تھا، بلوچستان، سندھ، اور اس سے باہر نکلیے، ایشیا سے باہر نکلیے آپ تو افریقہ سے، عرب شریف سے اعلیٰ حضرت کے پاس استفتاء آتے تھے، اور استفتاء کی اتنی کثرت ہوتی تھی کہ بعض کتابوں میں لکھا، محققین نے لکھا کہ ایک وقت میں 500 استفتاء بھی
جمع ہو جایا کرتے تھے۔ پھر جواب دینے کا جو انداز دیکھا فتاوی رضویہ شریف میں، وہ یہ تھا کہ جس زبان میں سوال آتا اس زبان میں جواب دیا جاتا۔ تو اردو میں تو ہے ہی، عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اور کچھ فتاوی انگلش میں بھی ہیں، اور یہاں تک کہ اردو میں اگر نظم میں سوال آتا، یہ آپ کے لیے کہ نظم میں سوال آتا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظم ہی میں اس کا جواب، اشعار میں جواب دیتے۔ اور پھر یہاں بھی محققین نے لکھا کہ جو علم عروض کو جانتے ہیں کہ جس بحر کے اشعار ہوتے سوال میں، اسی بحر کے اشعار ہوتے جواب میں۔ تو اعلیٰ حضرت کی یقیناً جو مفتی صاحب فرما رہے تھے، بے مثال شخصیتیں، ایسی خوبیاں جو دوسروں میں نہ پائی جائیں تو واقعتاً اعلیٰ حضرت میں پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بات سنیں۔ مفتی صاحب، وہ آپ کچھ فرما رہے تھے کہ انبیاء کی کچھ صفات ہوتی ہیں، ان پر دیکھا جاتا ہے کہ کس قدر ان صفات پر جو امتی ہے ان کی پیروکاری میں اسی نقش قدم پر چل رہا ہے۔ آپ نے کچھ 11 صفات غالباً بیان کی تھی، بتائی تھی۔ یہ ہے اشفاق بھائی کہ وہ صفات اصل میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے اپنی ایک رسالہ ہے جی، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ مسئلہ واضح ہے، اس پر آپ نے ایک بڑا پیارا رسالہ لکھا ہے جس میں قرآن کریم کی آیتوں سے اور احادیث مبارکہ سے اور ائمہ کی ارشادات سے یہ بالکل واضح کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بزرگ ترین ہستیوں میں، بے شک سب سے افضل ترین ہستیاں کیا ہیں؟ انبیاء کی ذات ہے۔ اچھا، ساری مخلوق کے اندر سب سے افضل مرتبہ کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ اور سارے نبیوں کے اندر سب سے افضل مرتبہ کس کا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا۔ اس موضوع پر امام اہل سنت نے ایک رسالہ لکھا اور اس میں ایک یہ پہلو اور جہت لے کر آئے سامنے کہ انبیاء کے بہت سارے اوصاف ہوتے ہیں، اچھا اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے، اسلام کی اشاعت کرنے کے لیے، اور لوگوں کو جو گمراہ ہو رہے ہیں گمراہی سے بچانے کے لیے، رشد و ہدایت کی طرف لے کے آنے کے لیے جن اوصاف سے مالا مال کر کے بھیجتا ہے، جو اخلاقی خوبیاں انہیں خاص طور پر دین کے کام کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کو پہلے ساری جو خوبیاں ہیں وہ دے کر آراستہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ اور پھر نبی جو جس طرح ایک نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اس کے اندر کیسے اخلاقی اوصاف ہونے چاہیے۔ ہر طرح کے حالات کے اندر کچھ بھی ہو جائے، وہ اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، پیغام ہدایت پہنچانا ہے۔ تو اس حوالے سے امام اہل سنت نے 11 اخلاقی خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کو دی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے امام اہل سنت کے حوالے سے یوں بات ذہن میں آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کریم کے اندر پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم پر فائز ہونے کی ڈگری تو قرآن نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ تو سارے نبیوں کے اندر جو وہ 11 اخلاق ہیں، سارے نبیوں کے وہ 11 بلند و بالا اخلاق اوصاف وہ سارے نبیوں کے اندر ہیں۔ تو جو نبیوں کا سردار ہے اس میں اس کا کیا کہنا ہوگا؟ اخلاقی بدرجہ عتم ہوں گے، اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس پر بین دلیل ہے کہ آپ کیا ہیں؟ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ پھر حدیث مبارک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو تمام اور کمال کر دوں، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں انہیں کمال تک پہنچاؤں، انہیں مکمل کر دوں، کام کر دوں۔ تو اخلاقی خوبیوں سے لوگوں کو آراستہ کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، سارے انبیاء تشریف لاتے ہیں اور خود ان اخلاقی خوبیوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو خوبیاں ہیں جو نبیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، نبیوں کے ان اخلاق کی پیروی امتیوں کو بھی کرنی چاہیے۔ نبیوں کے ان اخلاقی خوبیوں میں سے جو نبیوں کی اخلاقی خوبیاں ہیں جو اعلیٰ حضرت نے 11 گنوائی، وہ سب سے زیادہ بڑھ کر کامل اور مکمل شکل میں کس کے اندر موجود ہیں؟ سارے نبیوں کے سردار میں موجود ہیں۔ اور ہمیں قرآن کریم ساتھ کیا درس دیتا ہے؟ ایک اور آیت مبارکہ جس میں یہ پیغام ملتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک اس رسول کے اندر، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ تو پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ سے ملنے والے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن جو مسلمانوں کے مقتدا ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، قرآن و سنت کو جاننے والے ہوتے ہیں، یقیناً وہ زیادہ آراستہ ہوتے ہیں، اپنے اخلاق کو سنوارتے ہیں
اور جو علماء کا بھی مرجع ہوتا ہے اور مقتدی ہوتا ہے، علماء کا بھی سردار ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارا کلام ہو رہا ہے کس کے بارے میں؟ اعلیٰ حضرت کے بارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں. تو ایسی شخصیات وہ ہوتی ہیں کہ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقی جو فیوز اور کمالات ہیں ان سے بہت سارا حصہ لیتے ہیں، عام مسلمانوں سے بڑھ کر لیتے ہیں. تو اگر وہ 11 اوصاف ہیں، خالی وہ پڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم تازہ کر لیں گے نا، تو ایک طرف تو انبیاء کرام کی مبارک ہستیاں نظر آئیں گی اور دوسری طرف نبیوں کی پیروی کرنے والے ائمہ کی مبارک ذاتیں نظر آئیں گی، اور ساتھ ساتھ امام اہل سنت کے اخلاق بھی اس کے اندر ہمیں دکھائی دیں گے. اور واقعات آپ بکثرت عادات مبارکہ اور آپ کی جو ہے وہ عاجزی پر، آپ کے اخلاق پر یہاں گفتگو ہو بھی چکی ہے. تو جو ناظرین ان سلسلوں کو دیکھ رہے ہیں ممکن ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی ان کی تازہ ہو جائیں. جی تجلی الیقین کے اندر جو 11 آپ نے اخلاق حسنہ شمار کیے ہیں کہ جو نبیوں کو عطا کیے جاتے ہیں، اور ہر نبی میں اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کے اندر وہ اخلاقی خوبیاں پائی جاتی ہیں خصوصیت کے ساتھ، اس کے علاوہ بھی ہیں. اچھا، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر 1 حلم. نمبر 1 حلم، جس کو ہم برد باری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حلم جس کو ہم برد باری بھی کہتے ہیں. ٹالرنس. وہ کیوں ضروری ہے کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب کفار کو تبلیغ کرنی ہے، انہیں دعوت اسلام دینی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو جن کو دعوت دی جا رہی ہے نا، ان میں سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ خوشی خوشی دعوت کو قبول کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا بدکتے بھی ہیں، جی، یا پہلے سے بدکے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑے سے متنفر بھی ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ لوگ ذہن خراب بھی کرتے ہیں کہ دعوت دینے والے کی دعوت سے اعراض کریں، اس کی بات نہ سنیں. تو اب ایک باطل قوتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں. باطل قوتوں کے گھیرے کے اندر جو کفار ہوتے ہیں ان کے ذہن سب کے ایسے کلیئر ہوں کہ وہ فوراً دعوت سنتے ہی قبول کر لیں، ضروری نہیں ہے. ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہدایت ہے، وہ جس کا رخ جب چاہے پھیر دے. ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں. دعوت سننا تو بات کی بات ہے، دعوت پہنچ جاتی ہے، پیغام پہنچ جاتا ہے، ایمان کی دعوت کی اشاعت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن نبی اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم کا چہرہ اتنا نورانی ہوتا ہے اور ایسا حسین ہوتا ہے کہ وہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ چہرہ دیکھتے ہی سچائی کا یقین ہو جاتا ہے اور سینہ ہدایت سے بھر دیتا ہے. کون بھرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بالکل. تو ایک تو قسم وہ ہے کفار کی جو دیکھتے اور سنتے اور پیغام ہدایت کو قبول کر لیتی ہے، چوں چرا نہیں کرتی. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مقابلہ کرتے ہیں، وہاں پر برداشت چاہیے، برداشت کرتے ہیں، کسی کی باتوں میں آ کر پریشان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مشہور واقعہ طائف کے میدان میں کیا ہوا تھا. میدان طائف کے اندر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دین دی تو اس وقت لوگوں نے نوجوانوں کو پیچھے لگایا، اور بڑا جو ہے وہ ایسا واقعہ ہے کہ سنتے ہیں تو دل بھر آتا ہے کہ آپ پر پتھر کا برساؤ کیا گیا، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کی مبارک جو نالین مقدسہ تھی وہ خون سے بھر گئیں اور آپ زخمی ہو گئے. اور پھر آپ نے ایک جو باغ تھا اس کے اندر استراحت فرمائی، اور وہ طویل واقعہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کفار نے کیا کیا؟ مظالم ڈھائے، خاص طور پہ مکی زندگی کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو جب نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی دعوت ایمان دیتا ہے، تو ان میں سے بعض کیا ہوتے ہیں؟ وہ مقابلہ کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے پیارے نبی کو، پیارے رسول کو ایسا مضبوط حلم اور برد باری کا پہاڑ بنا کر بھیجتا ہے کہ کفار کے تانوں سے، ان کے مظالم سے، ان کی گستاخیوں سے ان کا دل تنگ نہیں ہوتا، ان کا دل چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ معصوم ہے. انہیں معصوم کس نے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے کہ انہوں نے دعوت دین دینی ہے. تو حلم اس لیے ان کی جو اخلاقی خوبی ہے یہاں دعوت دین میں کام آتی ہے. اور قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ بھی ایک دع اذاہم وتوکل علی اللہ، کہ ان کی اذیتوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہ حلم کی دعوت اور حلم کا اخلاق خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوتا ہے. یہ پہلی خوبی ہے حلم. اس کو اعلیٰ حضرت پر رکھ کر اب یہ کہ جس نے بھی دین کا کام کرنا ہے، دین کا کام بالفرض اس انداز میں نہیں بھی کرنا، دین پر چلنا تو ہے. تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس نبوی اخلاق کو اپنے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھتے ہوئے اسے اپنانے کی کوشش کرے. اپنے اندر یہ بات پیدا کرے کہ اپنے اندر بھی حلم آئے اور بردباری آئے. اس سے ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی زندگیوں میں امن و سکون آ جاتا ہے، گھریلو زندگیوں کے اندر بھی جو بہچال اور لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری طرف یہ کہ دین سیکھنے میں بھی، آگے دین کی خدمت کر کے دین پہنچانے کے اندر جو مشقتیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں،
لوگوں کی تان تشنی برداشت کرنی پڑتی ہے، وہاں پر بھی اگر یہ حلم والی کیفیت ہوگی اور یہ خلق اندر بیٹھا ہوا ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کے اندر، تو انشاءاللہ یہ ساری جو پریشانیاں ہیں ان کو سہلنا، ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ پہلا جو ہے وہ نبیوں کے اخلاق میں سے پہلا خلق۔ دوسری چیز تھی صبر۔ صبر ابھی ملتی جلتی چیزیں ہیں، بردباری ہوگی تو آدمی صبر کر پاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کیا ہے، کنیکشن ہے۔ کنیکشن۔ اب صبر میں یہ ہے کہ جو اذیتیں ہیں اس پر صبر کرنا ہے، اس پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا، یہ بات واضح ہے، یہ بھی ایک دوسرا خلق ہوا۔ تیسری چیز آپ نے یہ بیان کی تواضع۔ تیسری چیز کیا بیان کی ہے، تواضع۔ تواضع۔ تواضع یہ ہے کہ عاجزی، انکساری۔ ایک تو تواضع کا یہ معنی معروف ہوتا ہے، دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہی تکبر کی نفی کے اعتبار سے لے لیں آپ، تواضع یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے بچھا کے رکھنا، اپنے اندر اپنے رویے سے ایسا اظہار کرنا کہ جس کو یہ سمجھا جائے کہ میں دوسرے سے اپنے آپ کو فائق اور بڑا نہیں سمجھ رہا۔ صحیح۔ جب تواضع ہوتی ہے تو اس سے یہ دوسرے لوگ قریب آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو تواضع کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اختیار کرنی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مومنین ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہ دین کا پیغام سیکھنے اور سمجھنے کے اعتبار سے کامیاب ہو جاتے ہیں، صحیح، قریب آتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ یہاں نقل کی، اور اس میں یہ ارشاد باری تعالیٰ کا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تواضع کے بارے میں کہ اپنی رحمت کا بازو بچھا دیجئے ان کے لیے، ان پیروکاروں کے لیے مومنین میں سے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ تو مومنین کے لیے تواضع کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا، تو تیسرا وصف تھا۔ چوتھی چیز ہوتی ہے رفق، نرمی۔ نرمی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیت مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کیسی نرمی تھی۔ ہر اللہ تعالیٰ کے نبی کے اندر لینت، نرمی اور رفق ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو خاص طور پہ آیت مبارکہ میں یہ مضمون ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ کیا ہیں، لوگوں کے لیے رحم دل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ جو مجمع آپ کے گرد اکٹھا ہو گیا مسلمانوں کا، یہ آپ سے کیا ہوتا، چھٹ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نرمی اگر ہوگی، لینت ہوگی تو لوگ کیا ہوں گے، قریب آئیں گے۔ تو یہ بھی ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جو مسلمانوں کو اپنانی چاہیے۔ یہ ساری خوبیاں وہ ہیں جو امام اہل سنت میں بھی نظر آتی ہیں، کس اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے۔ جو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے حصہ لیا، اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کیے، اور ان کے والدین نے ان کی تربیت کی، ایسی دینی ماحول میں تربیت ہوئی، یہ ساری جھلکیاں ان کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ پانچویں چیز ہے رحمت۔ رحمت کے حوالے سے مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کہ اور یہ نبی رحمت ہے تم میں سے ایمان والوں کے لیے، یہ نبی رحمت ہے تم میں سے ایمان والوں کے لیے۔ چھٹی چیز ہے آپ کی شجاعت۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی شجاعت کے وصف سے بھی کیا ہوتا ہے، مالا مال ہوتا ہے، اس کے اندر یہ اخلاقی خوبی ہوتی ہے، بہادری۔ اس لیے کہ جب دشمن دین کے پیغام کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے جب میدان میں آتے ہیں اور مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی کو للکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نبی کیا ہوتا ہے، شجاعت اور بہادری کا پیکر ہوتا ہے، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوتا، بزدلی نہیں ہوتی۔ اب شجاعت کے حوالے سے بھی مضامین قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ ساتویں چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ ہے جود و سخاوت۔ کیا ہے، جود و سخاوت، یعنی مال کو خوب جو ہے وہ خیرات کرنا، اور بخل کی ضد ہے یہ۔ بخل میں کیا ہوتا ہے، مال کو سنبھال کے بچا کے چھپا کے رکھتے ہیں، کنجوسی۔ اور جود و سخاوت کیا ہے کہ مال کی محبت دل میں نہیں ہوتی، اور مال کو خوب اپنا فیضان جو ہے وہ لٹایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جود و سخاوت بھی نبیوں کا وصف ہے۔ اس کے بعد آٹھواں جو آپ نے اخلاق حسنہ میں سے نبیوں کے خلق کا ذکر کیا وہ یہ تھا کہ عفو و مغفرت۔ عفو مغفرت، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ جب دین اسلام میں جو نئے اسلام لانے والے داخل ہوتے ہیں تو ایک دم وہ سارے تربیت حاصل کر لیں، اس میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے، آہستہ آہستہ وہ آداب جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو سیکھ نہیں پائے تھے، نادانی میں اور نا واقفیت میں، ممکن ہے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو شان کے خلاف ہو، ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ اچھا خلق ہوتا ہے کہ وہ انہیں درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اور انہیں تعلیم دیتا رہتا ہے۔
تاکہ ان کی تعلیم اور تربیت کے مراحل طے ہو جائیں اور وہ تربیت یافتہ بن کر جو ہے وہ نکلیں. صحیح. نوی چیز تھی استغنا اور قناعت. استغنا اور قناعت بے نیازی. اب قناعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ نبیوں کی تعلیم کے اندر، آپ کی دعوت کے اندر رکاوٹ کفار بنتے تھے، اور کفار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مال کا لالچ دیا کرتے تھے، دنیاوی حب جاہ کا، حب مال کا لالچ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ کسی طرح ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو اور دین کی دعوت کو پیسے کی لالچ میں روک دو. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کے ایسے پیارے اخلاق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استغنا کی اور قناعت کی دولت سے اور اخلاقی خوبیوں سے مزین اور آستہ کر کے بھیجتا ہے، وہ کسی مالی لالچ میں نہیں آ سکتی. 10ویں ہے جمال عدل. 10ویں کیا ہے؟ جمال عدل. عدل کہتے ہیں، عدل و انصاف کا لفظ مشہور سنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی تنازع ہو جائے تو ایسے موقع پر عدل اور انصاف اختیار کیا جائے. یہ اخلاقی بڑی اعلیٰ خوبیوں کے اندر سے، اس سے پورا معاشرہ ایک صحیح خطوط کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، اس کے اندر آپس میں جو ہے وہ عدم توازن کا شکار نہیں ہوتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. تو مومنین جو اللہ کے رسول پر، اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کے درمیان عدل و انصاف کا ایک ایسا جو ہے وہ نظارہ کر کے دکھانا کہ ان کے اندر پیار، محبت اور اپنے مرکز عقیدت سے مزید عقیدت ان کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ عدل بھی نبیوں کا وصف ہے. اور 11ویں چیز جو آپ نے فرمائی وہ ہے کمال عقل. کمال عقل کے عقل تمام خوبیوں کی، فضائل کی جو ہے وہ اصل ہے. عقل ہے تو یہ ساری اخلاقی خوبیاں ہیں. اور نبیوں کی عقل سب سے زیادہ ہوتی ہے، سارے انسانوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو جو نبیوں کی بھی سردار ہیں، نبی کریم علیہ السلام، ان کی عقل کے کیا کہنے. ایک یہاں پر روایت ہے، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے. وہ ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں 71 آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا مطالعہ کیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا کہ روز اول سے لے کر قیامت تک تمام جہانوں کی عقلوں کو نبی کریم علیہ السلام کی عقل سے وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے جو ساری دنیا کے ریگستانوں سے ایک ذرے ریت کے ذرے کو ہوتی ہے. تو ریگستان کے ذرات کتنے ہیں اور ان میں سے ایک ذرہ کتنا معمولی ہوتا ہے. تو روز اول سے لے کے قیامت تک کی ساری مخلوق کی عقل، اس کی حیثیت نبی کریم علیہ السلام کی عقل کے سامنے اتنی بھی نہیں ہے جتنی ریگستان کے سامنے ایک ریت کے ذرے کی ہوتی ہے. تو اندازہ لگا لیجئے کہ انبیاء کی عقلیں کیسی ہوتی ہیں، اور پھر عقل کے ذریعے سے مزید سارے فضائل وہ کیسے سمیٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیے سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو انہیں کیسا مزین کرتا ہے. تو یہ وہ اخلاقی اوصاف تھے کہ جن پر چلنے کا درس ایک مسلمان کو بھی دیا گیا ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر ان اخلاقی خوبیوں کو بٹھائے. اور بالخصوص ہم بات کر رہے ہیں عام مسلمان کی نہیں، کسی عام مولوی عالم کی نہیں، بلکہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت. کس کی بات کر رہے ہیں؟ امام اہل سنت. کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجدد دین و ملت. تو ان کی عقل کا عالم، ان کی فقاہت کا عالم، ان کی علم کا عالم، ان کی فہم کا عالم، ان کی فراست کا عالم. تو یہ ایک ایسی یعنی دنیا ہے، اگر اس کے صرف تاثرات ہی ہم شمار کرنا شروع کریں نا، جیسا کہ یہ حضرت فرما رہے تھے مہروز بھائی کہ فتاوی رضویہ میں سوالات ہی ایسی بھاری بھرکم علمی شخصیات کے ہیں کہ جب ان کے نام پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی عقل اور علم اور فہم و فراست کا پورا جو منظر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ ہے یعنی اخلاقی خوبیاں جو انبیاء کے در سے ملتی ہیں، اور لینے والے کون ہیں؟ انبیاء کے سچے جانشین. اور یہ اعلیٰ حضرت کی مبارک حیات میں بھی یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. صبر، اگر آپ کو ستایا گیا، برا بھلا کہا گیا، آپ نے صبر کیا، درگزر بھی کیا. حلم آپ کی ذات میں نظر آتا ہے. آپ کو کہا گیا کہ نواب کے لیے کلام لکھ دیں، وہ انعام دے گا، تو استغنا دکھایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. آپ کی عقل سبحان اللہ. عاجزی کے حوالے سے بھی آپ نے ساری اشارے کر دی، اتنے سارے، اس لیے کہ کافی چیزیں بیان ہو چکی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی ان واقعات تو عادت پر اشارے ہی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کی عاجزی دیکھیں، عاجزی کے اوپر ہی اگر کلام کر لیں، یعنی عاجزی کیسی ہوتی تھی کہ ایک تو وہ واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے بہت مشہور و معروف کہ دعوت آج کل دینے کے اعتبار سے ہے نا، کہ وہ دعوت والا واقعہ مشہور ہے کہ بڑا کوئی امیر کبیر آدمی دے گا تو فوراً بھاگے بھاگے جانا ہے، غریبوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، دعوت تو دور کی بات، ان کو قریب ہی نہیں آنے دینا. امام اہل سنت کا ایسا حال نہیں تھا. مشہور واقعہ تو بارہ سنا گیا کہ ایک بچہ آیا اور اس نے کہا میری طرف سے دعوت ہے، اور جھولی میں جناب دال تھی یا کچھ مرچیں تھی، اور آپ دعوت میں گئے
اگرچہ وہ کھانا موافق نہیں آتا تھا پھر بھی آپ نے پیٹ بھر کر کھایا. ایک تو دیکھیں یہ وہی نرمی والی بات، عاجزی والی بات بھی ہے اس کے اندر، اور مکمل اعتبار سے اس نے اخلاق بھی ہے. تو یہ صورتیں یعنی امام اہل سنت کے اندر زیادہ نظر آتی ہیں. تو ان خوبیوں کو بھی یعنی امام اہل سنت کے اس سفر المظفر مہینے کی نسبت سے، آپ کے عرس کی نسبت سے ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ امام اہل سنت کی شخصیت میں جو اخلاقی خوبیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی ہم نے لینی ہے. بالکل. ایک عارضی کے حوالے سے یہ تھا کہ ایک جگہ پر کہیں بیان کی آپ کو دعوت دی گئی یا کسی موقع پر آپ تشریف فرما تھے، جو کرسی تھی وہ بڑی عالی شان تھی، یعنی وہ نظارہ ایسا پیش کر رہی تھی جیسے وہ شاہانہ مزاج کی اور بادشاہانہ انداز کی کرسی نہیں ہوتی، بہت لمبی چوڑی اور بڑی خوبصورت سی. تو آپ اس پر بیٹھ تو گئے لیکن آپ نے ٹیک نہیں لگائی، اور آپ نے یہ جملہ کہا کہ یہ تو بڑی متکبرانہ قسم کی جو ہے وہ کرسی ہے. یعنی آپ نے اس متکبرانہ کرسی پر بیٹھنے سے بھی آپ کی طبیعت کے اندر کیا ہوا، ہلچل مچ گئی، اور جتنی دیر آپ مجبوراً اس کرسی پر بیٹھے رہے آپ نے ٹیک نہیں لگائی. اچھا دیکھیں عاجزی ہے. اسی طرح ایک موقع پر آپ کو دعوت خطاب دی گئی کہ آپ نے جو ہے وہ نصیحت کرنی ہے، بیان کرنا ہے، واعظ کہنا ہے. تو آپ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا، غالباً حیات اعلیٰ حضرت ہی کا واقعہ ہے، آپ نے کہا کہ نصیحت تو میں اپنے نفس کو نہیں کر سکا آج تک. عاجزی دیکھیے، نصیحت تو میں اپنے نفس کو نہیں کر سکا، میں نصیحت کے قابل کہاں ہوں، یعنی میں نصیحت کر نہیں پاؤں گا. یعنی عاجزی ایسی ہے. اور دوسری طرف پھر یہ کہنے لگے کہ ہاں مجھ سے مسئلہ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، اس لیے کہ جب سوال پوچھو گے تو سوال پوچھنے پر جو اہل علم ہوتا ہے اس پر جواب دینا کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. جب سوال پوچھو گے مجھ سے تو جواب دینا مجھ پر لازم ہو جائے گا، میں جواب دے دوں گا، وہ میری دینی ذمہ داری بن جائے گی. لیکن واعظ اور نصیحت اور بیان کے اعتبار سے عاجزی ایسی ہے. اور آج کل کی حالت کیا ہے، یعنی بیانات کا معاملہ ہو یا امیر علیہ سنت کئی اعتبار سے تنبیہ فرماتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو روکنا یا دوسرے کو نیچا دکھانا یا اس کوشش میں لگ جانا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ اندر کی جو دل کی دنیا ہے اور جو اصل عاجزی ہے، انکساری ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، وہ تو دل میں ہے. دل میں وہ تقویٰ تو دل میں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. التقویٰ ہاہنا، اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہی کیا ہے، وہ دل کے عمل. یعنی وہ صرف ظاہری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ کس کو دیکھتا ہے، جو نیتوں میں ہے اور جو قلوب میں ہے. تو اعلیٰ حضرت کی جو بے مثال شخصیت ہے وہ اخلاقی خوبیوں کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، علم اور عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، فہم اور فراست کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے. عشق رسول کے اعتبار سے تو کلام ہی اتنا ہے کہ آپ کا ہدایت کی بخشش پڑھتے رہیں اور عشق رسول کے اشعار پڑھتے رہیں. تو یہ ساری خوبیاں ہیں، یعنی عشق رسول بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا، آپ کی ناموس کے تحفظ کا، یہ بھی ایک درس ہمیں آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے. دین کی حفاظت کا، دین کو فسادیوں کے اور شریروں کے شر سے بچانے کا، پوری زندگی میں یہ بھی آپ کی ایک وہ زندگی کا حصہ نظر آتا ہے. اور بنیادی طور پر تیسری بات جو بہت زیادہ واضح طور پر جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کا تعلق ہے فقہ سے. فقہ جیسا کہ مہروز بھائی نے بھی کہا کہ فتاوی رضویہ کی شکل میں جو اتنا بڑا عظیم الشان ذخیرہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کا تعلق آپ کا فقہ سے ہے. فقہی مسائل کے اندر ہمارے پیچھے بھی رکھا ہوا ہے. تو فقہی مسائل کی چونکہ ہر شخص کو زندگی کے ہر لمحے کے اندر ہر مسلمان کو ضرورت رہتی ہے، تو فقہی ذخیرے کو صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی، اس کی حفاظت کی، اور اس ذخیرے سے قرآن و حدیث کی اس نچوڑ سے قرآن و حدیث پر نظر رکھتے ہوئے صحیح مسائل نکال کر امت تک پہنچانے کی، یہ سب سے بڑی دینی ضرورت تھی، اپنے وقت کی ضرورت تھی. آپ نے اس تیسرے کام کے اندر بھی امامت کا منصب جو ہے وہ حاصل کیا، اور دوسرے جو بھی سیکھ رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں وہ فتاوی رضویہ کے فیضان سے یقیناً مفتی بھی بن رہے ہیں اور عالم بھی بن رہے ہیں. تو یہ امام اہل سنت کے عقائد کے میدان کے اندر دیکھ لیجئے یا مسائل کے میدان میں دیکھ لیجئے، ایک مسلمان کے پاس ہے کیا سرمایہ، اس کی زندگی کو، اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے. ایک نظریات ہوتے ہیں، ان کا تحفظ بھی امام اہل سنت کی نظر میں زندگی میں نظر آتا ہے، اور دوسرے مسائل ہوتے ہیں جس کے دائرے میں اور جس کی روشنی میں درست عمل کرنا ہوتا ہے. یہ علم اور عمل کی دنیا، عقائد کی اور نظریات کی درستگی کے ساتھ یہی ایک اسلامی زندگی، اس پوری اسلامی زندگی کو امام اہل سنت سنبھالتے ہوئے، بچاتے ہوئے، اس کا تحفظ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی لیے آپ کو امام کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر گفتگو جاری ہے. کالز بھی ہمیں لینی ہیں، کئی فرمائشیں پہلے بھی آئی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں ہال میں بھی اسلامی بھائیوں کی آمد ہو رہی ہے. کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ذوق نعت کا پہلا سیمی فائنل ہونے والا ہے، گفتگو بھی کریں گے. رکن شورا نے فرمائش کی تھی آصف بھائی
میں جو یوں مدینے جاتا کچھ اور بات ہوتی. 2 شعر اگر آپ اس کے سنا دیں. رکن شورا کا حکم تھا. جی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں مدینے تو گیا تھا. یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا. یہ بڑا شرف تھا لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا وہی دم جو ٹوٹ جاتا وہی دم جو ٹوٹ جاتا. تو کچھ اور بات ہوتی. وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فیضان اعلیٰ حضرت میں گفتگو ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت ایک بے مثال شخصیت اور بہت سارے مدنی پھول ہم نے سنے. وہ اخلاق جو انبیاء میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کے معتقدین کو ان کے پیروکاروں کو بھی عطا فرماتا ہے. امام اہل سنت میں وہ کس انداز سے تھے کچھ ہم نے اس کی جھلکیاں سنی. مفتی صاحب کے ساتھ آج مدنی منع اور مدنی منی کی بھی زیارت ہو رہی ہے. ان کا نام بھی اگر بتائیے اور نعت شریف پڑھتے ہیں تو ان سے بھی نعت سنتے ہیں جو بھی سنانا چاہے. مائک آپ کے پاس پڑا ہے. نام بتاؤ. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ حسن. محمد حسن. ماشاء اللہ. آپ نعت شریف پڑھتے ہیں؟ چلے نعت سنا دیں ہمیں جلدی سے ایک شعر. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھ کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول
رسول اللہ. ماشاء اللہ. آگے بس. آپ کتنے سال کے ہیں؟ 5. ماشاء اللہ. آپ بھی سنائیں گے؟ آپ بھی سنا دیں. کون سا سنا؟ سکینہ بی بی. میں سب کے جاؤں سنا دوں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ. مفتی صاحب کے مدنی منی سے بھی ہم نے نعت سنی. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ الحمدللہ بچوں کو نعتیں بھی سنائی جاتی ہیں, سکھائی بھی جاتی ہیں, اور بچوں کو شوق ہوتا ہے وہ نعتیں پڑھیں. گھر میں خوب چیخ چیخ کے پڑھتے ہیں, مائک جب ہاتھ میں آتا ہے تو آواز بند ہو جاتی ہے, لیکن یہ ذوق ہونا چاہیے. بچہ ناچ رہا ہے, گانے گا رہا ہے, اس سے روکا جائے, بچایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ کلچر نہیں ہے, ہمارا یہ دین نہیں ہے. ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے اور پڑھاتے ہیں. الحمدللہ. سوال ہوا نا کہ بچوں کی ایسی تربیت کیسے کی جائے کہ بچوں کے زبانوں پر نعتیں جاری ہوں اور اس طریقے کے اچھے الفاظ جاری ہوں. تو امیر اہل سنت کے جواب کا خلاصہ یہی تھا کہ گھر میں جیسا ماحول ہوگا, بچے بڑوں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر خود بخود وہ اسی رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے. لب لباب اس کا خلاصہ ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں خوش نصیب اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ ماحول ویسا ہی ہوتا ہے تو بچے خود بخود سیکھتے چلے آتے ہیں. اور جو آپ بات کر رہے تھے میں اس کی تصدیق کروں گا کہ ویسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے راستوں میں کمروں میں تو بڑا اچھا خاصا مطلب چیخ چیخ کے محفل جمائی بھی ہوتی ہے انہوں نے, لیکن جب مائک پہ آتے ہیں بالخصوص مدنی چینل پہ آتے ہیں تو ان کا وہ آواز اسٹیمنا برقرار نہیں رہتا. گھر پہ پڑھتے ہوں گے چیخ چیخ کے. ماشاءاللہ دونوں. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ انہیں سلامت رکھے, اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. مفتی صاحب اعلیٰ حضرت کو مجدد کہا جاتا ہے. آج ہم نے ابتدا میں کچھ اس موضوع کو بھی لیا تھا جب میں نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم مجدد کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول دیں گے. مجدد کون ہوتا ہے اور امام اہل سنت بطور مجدد کیا ہیں, کیسے ہیں؟ دیکھیے مجدد جو ہے وہ ایک تو دین کا جو خدمت کرنے والے علماء ربانیین ہوتے ہیں نا, علماء حق ہوتے ہیں. علماء حق کا یہ دینی فریضہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کس کو بنانا ہے؟ دین کی خدمت کو بنانا ہے. صحیح. دین کے شعبہ جات کی خدمت کو بنانا ہے, سنت کا احیاء کرنا ہے, سنتوں کو زندہ کرنا ہے, بد مذہبی سے, گمراہی سے اور دین کو ہر قسم کے فساد سے بچانا ہے. یعنی اصل شکل میں جو نبیوں نے دیا ہے دین, اللہ کے انبیاء نے لا کر دین دیا اور صحابہ نے لیا اور صحابہ سے تابعین اور بزرگان دین, وہ جو اصلی شکل ہے نا دین کی اس کو برقرار رکھنی ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ کس کے جو ہے وہ ذمہ داری ہے؟ وہ علماء ربانیین کی اور سارے علماء حق کی ہے. اب یہ کام تو سب نے کرنا ہے اور ہر ایک اپنے اپنے منصب کے مطابق کرتا ہے. مجدد یہ ہوتا ہے کہ مجدد کے حوالے سے ایک تو روایت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ, حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر ایک جو ہے وہ ایسے فرد کو اس امت میں بھیجتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ اس دین کو زندہ کر دیتا ہے, اس کے ذریعے سے اس دین کو زندہ کر دیتا ہے. اب اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی چند شرائط بھی ہیں. ایک تو یہ کہ علم ظاہر اور علم باطن کے اعتبار سے اس کو فائق ہونا چاہیے, خوب ماہر ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ایک جو صدی گزر چکی ہے پہلے, اس کے آخر میں بھی وہ علمی کارناموں کے اعتبار سے اور دین کی خدمت کے اعتبار سے مشہور و معروف ہو. صحیح. اور جب جو نئی صدی شروع ہوگی اس کی ابتدا کے اندر بھی وہ دینی خدمات کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنے مقتدا ہونے کی حیثیت کے اعتبار سے کیا ہو؟ معروف ہو, عام علماء پر فائق ہو. صحیح. علم کے اعتبار سے بھی, گویا عمل کے اعتبار سے بھی, اور دین کی خدمت کے اعتبار سے بھی, دین کی حفاظت کے اعتبار سے بھی. تو یہ تو ہو گیا ایک مجدد کے حوالے سے. ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک صدی میں ایک سے زیادہ مجدد بھی آ سکتے ہیں. پھر یہ آخری صدیاں جو گزری, مثلا 11ویں صدی جو ہجری تھی, 12ویں 13ویں, یہ ہے ہجری سن کے اعتبار سے. اب چل رہی ہے 15ویں صدی چل رہی ہے. اب جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اس کو موضوع بنا کر, ایک باب بنا کر حیات اعلیٰ حضرت میں مجدد کے حوالے سے اس کی شرائط پر کافی تفصیلی کلام کیا ہے. 11ویں صدی کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ 11ویں صدی کے جو مجدد گزرے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت مشہور و معروف بزرگ ہستی ہیں. صحیح. وہ گزرے ہیں. اسی طرح انہی کے زمانے میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی
تجدید دین کا کام کیا، وہ بھی اسی صدی کے مجدد ہیں۔ اچھا، اسی طرح انہی کے زمانے میں 11ویں صدی ہجری کے اندر جو مجدد کہلائے وہ ایک تھے میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی اچھا۔ علیہ، بہت مشہور ولی اللہ، سبحان اور ان کی کتاب سب سنابل شریف بڑی مشہور و معروف ہے اور بارگاہ رسالت میں مقبول بھی ہے، اچھا، اور سبحان اللہ۔ اس کا خود امام اہل سنت بڑا جو ہے وہ ذکر خیر کرتے ہیں، اس کی تعریف فرماتے ہیں، ساری بزرگ جو ہے اس کی قدر کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ جن سے دین کی بڑی خدمت ہوئی، اور علمی حوالے سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، اور دین کی خدمت کے اعتبار سے بھی ان کی شخصیت فائق تھی۔ پھر جو ہے 11ویں کے بعد 12ویں جو صدی ہجری تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ اپنا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ 12ویں صدی کے مجدد تھے۔ اچھا، اب آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کا جو حکمران بادشاہ ہوتا ہے کیا بات۔ وہ بھی اتنا عالم اور فاضل اور باعمل اور دین کی خدمت کرنے والا ہو سکتا ہے کہ جسے علماء ربانی یہ کہیں کہ یہ صدی کا مجدد۔ واہ، تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ایسا تھا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حکمران کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13ویں صدی ہجری کے حوالے سے ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے اور ہندوستان کی بہت بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں، ان کی شخصیت تھی کہ آپ نے جو ہے وہ دین کی ایسی خدمت کی کہ آپ کے زمانے میں آپ سے زیادہ کوئی دوسری ممتاز شخصیت ایسی اس حوالے سے مشہور نہیں تھی، اور آپ کے اندر وہ شرائط بھی پائی جاتی ہیں جو چیدہ مجدد ہونے کے لیے دیکھی جاتی ہیں۔ اور 14ویں صدی جو 13ویں کے بعد آئی، 14ویں صدی کے حوالے سے علماء نے تقریباً سبھی نے اتفاق کیا، اور جتنے بھی علماء ربانی اور علماء حق تھے، دین کی حقیقتوں کو سمجھنے والے اور قدر کرنے والے، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے بالاتفاق امام اہل سنت کو مجدد دین و ملت کا خطاب دیا۔ آپ کے تجدیدی کارنامے اتنے ہیں اور ایسے ہیں کہ جس کا پھل آج ہم بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ ہمارے دینوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی امام اہل سنت کی ذات، ان کے علم سے آج بھی جو ہے وہ دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ تو اپنے زمانے کے اندر وہ ایسی بنیادیں قائم کر کے چلے گئے کہ اپنے زمانے میں بھی لوگوں کو انہوں نے بچایا اور دین کی صحیح شکل اور صورت کو برقرار رکھا، اس کی حفاظت کی، خاص طور پہ ناموس رسالت کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی اور آپ کی رفعت کی، اور یہ آپ نے اپنا بنیادی کام کیا، اور اس کام کا جو وہ آگے پھل ہے، یہ بنیادیں جو آپ مضبوط کر کے گئے تھے، وہ تناور درخت کی صورت کے اندر اس کے پھل سے اب بھی مخلوق جو ہے وہ فیضیاب پھلوں سے ہو رہی ہے۔ ناموس رسالت کے حوالے سے آپ نے کہا، یہ یقیناً ہمیشہ سے مسلمانوں کے دل و جان کا ایک ٹھنڈک کا باعث ہے کہ ہم مسلمان ناموس رسالت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا، ایک ایک گفتگو، ایک ایک حدیث کی عزت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی بہتر انداز میں حفاظت کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ جو پہلو ہے، جیسا کہ پہلے بھی اشارتاً تو اس پہ کلام کافی ہوا ہے اور موضوع بھی یقیناً انہی سلسلوں میں بنا ہوگا، عشق رسول، امام اہل سنت کا وہی میں عشق پوچھنا رسول۔ چاہ رہا تھا۔ اب دیکھیں، عشق رسول خود ایک وجہ فضیلت ہے۔ صحیح، وہ کیسے؟ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ کس کا؟ سنیوں کے جو 4 ائمہ ہیں، کہ ان میں سے ایک مشہور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، اور امام احمد بن حنبل ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ امام مالک خود کتنی عظمت اور رفعت والے، کتنے بلند و بالا علم کے پہاڑے میں، بہت بڑے مجتہد ہیں، جی، لاکھوں کروڑوں مالکی ہیں آپ کو ماننے والے۔ امام مالک جو خود اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں اور مدینے کے علم کے وارث ہیں، صحابہ کے علم کے وارث ہیں، ان کی نظر میں دیکھیں عشق رسول کی اہمیت کیا تھی، اور عشق رسول سے کے اعتبار سے جو فائق شخصیات ہوتی تھی وہ انہیں کس نظر سے دیکھتے تھے۔ امام مالک سے ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ اپنے اساتذہ میں سے، جن سے آپ نے روایتیں حدیثوں کی سنی ہے اور حدیثیں روایت کی ہیں، آپ خود کس سے متاثر ہیں؟ امام مالک سے پوچھا، خود کتنے بڑے امام ہیں، ان کے شاگرد پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جن سے حدیثیں لی ہیں اپنے اساتذہ میں سے کس سے آپ زیادہ متاثر ہیں، کون آپ کی نظر میں سب سے افضل استاد ہے، آپ سب سے بڑا ہے، سب سے محترم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ میری نظر میں سب سے افضل استاد میرا جس سے میں متاثر ہوں وہ کون ہے؟ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی۔ اچھا، اب بہت بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ متاثر کیوں ہیں اور وہ آپ کے اساتذہ میں سب سے افضل کیوں ہیں؟ تو امام مالک نے کہا کہ ان کے ساتھ میں نے 2 حج کیے ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ میں نے 2 حج کی، 2 حج کیے، مجھے ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، اور دونوں حج میں میں نے یہ دیکھا
کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کر کے عشق رسول میں پھوٹ پھوٹ کر روتے رہتے. سبحان اللہ. اب آپ غور کیجئے، یعنی عشق رسول وجہ فضیلت ہے. ایک وجہ فضیلت کیا ہوتی ہے؟ خوف خدا ہوتی ہے. خوف خدا، خوف خدا ہے اور عشق رسول، یہ دو ایسے پر ہیں کہ اس کے ذریعے سے پرواز کر کے بہت ترقی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت کی ذات کے اندر خوف خدا کا عالم دیکھیے کہ آپ کی تقوی اور پرہیزگاری، علم عمل کے اعتبار سے اپنی جگہ پر، دین کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے، لوگوں کو بعمل بنانے کے اعتبار سے، یہ سارا خوف خدائی کا تو ظہور ہے. اسی طرح عشق رسول کا عالم، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ کے نعتی اشعار کے اندر آپ نے ایسے ایسے اشعار کہے، یہ بھی تو آپ ہی کے اشعار ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ بھی آپ ہی کا شعر ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو یہ آپ کے جذبات. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے کہ جس نے امام اہل سنت کو امامت کے مرتبے پر فائز کر دیا. اللہ تعالیٰ کا وہ سچا خوف ہے جس نے امام اہل سنت کو مجدد دین و ملت بنا دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. گفتگو کا سلسلہ رہا آج اعلیٰ حضرت ایک بے مثال شخصیت، اس حوالے سے اور کافی ہم نے گفتگو کی. کچھ کالز بھی ہیں، وہ کالز بھی لیتے ہیں. مہروز بھائی، کچھ اختتامی گفتگو آپ کیا فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت ایک بے مثال شخصیت، اس حوالے سے. اعلیٰ حضرت ایک بے مثال شخصیت ہے، جو ہمارا عنوان ہے، اس پہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ گفتگو فرمائی. جی. لیکن ایک یہ بھی سوچنے کی بات ہے، بے مثال شخصیت بنی کیسے؟ تو یقیناً سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس پہ لطف و کرم فرماتا ہے، اپنی عنایتوں کے ذریعہ بہاتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے. اور حیات اعلیٰ حضرت کے کئی واقعات کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا. تو حیات اعلیٰ حضرت میں بالکل ابتدائی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن کے ایام میں مسجد کے پاس تھے. تو ایک اللہ والے بزرگ تشریف لائے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت کم سن تھے آپ، تو دیکھا تو آپ کی پیشانی کو دیکھتے رہے اور پھر پوچھا کہ رضا علی خان صاحب تمہارے کون ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمایا میرے جد امجد ہیں. تو فرمایا جبی تو پھر ایک بڑی عشق میں ڈوبی ہوئی بات کسی نے کہی کہ یہ جو جبی تو کہنا تھا، تو اس کا مقصد گویا کہ یہ تھا کہ اے احمد رضا، اے بریلی کے منع، یہ جو آپ کی پیشانی پہ نور ہدایت اور نور فراست چمک رہا ہے، اور ایک مستقبل کا ایک میں مطلب ستارہ دیکھ رہا ہوں چمکتا ہوا، تو یہ جبھی دکھ رہا ہے کہ آپ رضا علی خان صاحب کے خاندان میں سے ہیں. ان کی تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے چاہا، عطا فرمایا، آپ پہ بارشیں فرمائی، تو ایک ایسی شخصیت بنی. پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے خاندان کی تربیت، کیونکہ آپ کو دیکھیں تو ابتدائی تعلیم بلکہ علوم کی تکمیل ہی آپ نے گھر ہی میں کی، اپنے والد ماجد ہی سے کی. پہلا فتویٰ بھی انہی کو لکھ کے دکھایا. پھر ایک آگے چلیں، آپ اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی شخصیت کو سنبھالا اور برقرار رکھا. یعنی گویا کہ جب یہ محسوس کیا کہ لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو پھر اپنی شخصیت کا وقار اور اس کا جو ایک منصب تھا اس کو قائم رکھا. جیسے کہ بہت مشہور واقعہ امیر اہل سنت نے لکھا بھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے سلسلے میں ڈسکس ہو چکا ہوگا کہ لوگ حافظ کہہ دیا کرتے تھے، تو پھر آپ نے اس بات کو برقرار رکھا. اسی طریقے سے دیگر مواقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے حسن زن کی لاج رکھتے ہیں، جیسے آپ کہلائے جاتے ہیں اس بات کو برقرار رکھتے ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ بھولے بھی نہیں اور پھولے بھی نہیں. تو ہم بھی جو ہے ان اچھی خصوصیات کو اپنانے کی صحیح تو کر سکتے ہیں، صحیح اس درجے پہ جا کے نہیں کر سکتے، لیکن بیجا نہ پھولیں، ناز کریں. پھولنا بھی ہے لیکن بیجا نہیں، بیجا نہ آپ کو بے عمل نہیں بنانا، بے عملی کی طرف نہ جائیں. تو بے شک اس درجے پہ جا کے اس کو یوں کر لیتے ہیں جملے کو، بھولے بھی نہیں ہے، پھولے بھی نہیں، پھولے بھی نہیں. یعنی یہ دو جملے تھے نا، اس کو یوں کر لیں کہ پھولنا تو ہے، بیجا نہیں پھول، بیجا نہ، یعنی ناز کریں، فخر کریں، لیکن بیجا کا مطلب کیا ہے کہ بے عملی کی طرف نہیں جانا. یعنی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ان کی سیرتوں کو کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. اب مفتی صاحب آپ کچھ اختتامی بات اس حوالے سے، اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو اگر آپ کو کوئی کہے کہ ایک جملے میں بیان کریں تو وہ کون سا جملہ ہوگا آپ کا؟ ایک جملے کو کافی بڑا کرنا پڑے گا.
اور وہ کافی بڑا تو آپ کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تعارف جو امام اہل سنت کی شخصیت کا ہے نا، وہ یعنی کچھ قدرے تھوڑا بہت شد بدھ پیدا ہو جاتی ہے، بالکل، ورنہ کما حقو ان کی شخصیت کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں. بزرگوں نے ان کی عقیدت کے سامنے اپنے سروں کو خم کر دیا، بالکل. ان کے تاثرات دیکھیں. ایک شعر ہے کسی کا کہا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ زندہ رہے تو دین کی خاطر تھی زندگی، زندہ رہے تو دین کی خاطر تھی زندگی، اور جان دی تو خدمت اسلام کر گئے، اور جان دی تو خدمت اسلام کر گئے. یعنی پوری زندگی کیا تھی؟ دین متین کی خدمت میں مشغول رہنا تھا. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا وہ ہے واقعہ کہ دین کی خدمت کی اہمیت بھی شاید لوگوں کی نظر میں آ جائے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، جانتے ہو کہ تم نے اپنے جو معاصرین تھے، اپنے ہم اثر بزرگ ہیں، ان پر تمہیں فائق کیوں کر دیا گیا، تم سب سے افضل کیوں ہو گئے؟ تمہیں یہ مرتبہ. بشر حافی کتنے مشہور ولی اللہ ہیں، ان کے واقعات 12 ہمارے یہاں بیان کیے گئے ہیں. واقعہ توبہ کا بھی بڑا مشہور ہے. وہ اپنے وقت کے صالحین میں بڑے ممتاز مرتبے کے مالک تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تشریف لائے اور ان سے یہ فرمایا کہ جانتے ہو کیا وجہ بنی تمہاری فضیلت کی؟ تو ایک تو عشق رسول کا ہم نے سنا امام مالک کے حوالے سے. اب دوسری بات دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 باتیں. پہلی تو یہ ہے کہ خدمت صالحین. کیا؟ خدمت صالحین. ایک تمہارے اندر یہ خوبی ہے کہ تم صالحین کی کیا کرتے ہو؟ خدمت کرتے. نیک لوگوں کی کیا کرتے ہو؟ خدمت. اللہ والوں کی کیا کرتے ہو؟ خدمت. نمبر 2، میری آل اور اصحاب کی محبت. میری آل اور اصحاب کی محبت. تو دیکھیں، آل اور اصحاب سے محبت اسی لیے کی جائے گی نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے. حضور سے سچا عشق ہوتا ہے تو آپ کی آل سے بھی، آپ کے اصحاب سے بھی، اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جاتی ہے. یہ بشر حافی میں دوسری خصوصیت تھی جو کس نے بیان کی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تیسری بات آپ نے بیان کی کہ خیر خواہی مسلم، مسلمانوں کی خیر خواہی. اب مسلمانوں کو نصیحت کرنا، ان کی خیر خواہی کا جذبہ کس کے دل میں کتنا ہے، یہ غور کر لے. اور چوتھی بات جو فضیلت کی وجہ بتائی وہ تھی اتباع سنت، جو علم اور عمل کے بغیر نہیں ہوتی. علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. تو یہ دین کی خدمت ہی ہے اصل، اور دینداروں کی خدمت. چاروں کا خلاصہ کیا نکلا؟ دین اور دینداروں کی خدمت اور دینداروں کی خدمت، مسلمانوں کی خدمت اور صالحین کی خدمت، اور اصل اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ دین کی خدمت، امام اہل سنت کی جو سیرت ہے اس سے یہ درس بھی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی خدمت کا جذبہ لیں، دین کو صحیح سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل پیرا رہیں، اور دوسروں تک اس کی دعوت پہنچانے والے بن جائیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمارے مبلغین دعوت اسلامی. آپ تشریف لائے، سلسلے میں وقت دیا. آصف بھائی، اختتام پر 2 شعر منقبت اعلیٰ حضرت کے شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. بولو فیض رضا جاری رہے گا،
پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا بولو فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ فیضان اعلی حضرت انشاءاللہ فیضان اعلی حضرت جاری ہے. اور اب وقت ہوا ہے مقابلے کا، ذوق نعت کا. آج پہلا سیمی فائنل ہے. آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، مدنی منی کا بہت شکریہ. ہمارے حاضرین بھی یہاں پر آ رہے ہیں، ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کا آج مقابلہ ہے وہ بھی تیار ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، سلسلہ ہے ذوق نعت. فیضان اعلی حضرت کا یہ حصہ ہے. روزانہ آپ دیکھتے ہیں اس مقابلے کو، مدنی مقابلے کو. اس سلسلے میں ہمارے پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی سریلی آوازوں میں یہ سلسلہ جاری ہے اور 10واں راؤنڈ ہے، 10واں سلسلہ ہے. آج مقابلہ کیسے ہوگا کچھ مختلف ہے اور دلچسپ ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم نے ایک راؤنڈ کا بھی، ایک سیگمنٹ کا بھی اضافہ کیا ہے. مگر اس سے پہلے کچھ یہاں کے حاضرین سے ہم روزانہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ لوگ تیار ہیں؟ جواب دیں گے؟ چلیں سب سے پہلا سوال کون بتائے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اچھا میں نے پوچھا کون بتائے گا تو ہاتھ کھڑا کر دیا. کچھ پوچھا نہیں ہے، جواب دیں گے. اعلیٰ حضرت اپنی مجلس کے اختتام پر کیا پڑھا کرتے تھے؟ اپنی محفل کے اختتام پر کیا پڑھتے تھے؟ کون بتائے گا؟ ابھی اشارہ دے دوں تو سب کو یاد آ جائے گا. جی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جواب بالکل درست ہے. اب بتائیے کس کس کو آتا تھا؟ یہ سب کو آتا تھا. کیوں؟ امیر علیہ سنت بھی یہ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ. ان کو تحفہ پیش کریں. چلے کون بتائے گا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ زکوٰۃ کتنی دیا کرتے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں آپ بتائیں گے؟ جی کھڑے ہو جائیں. زکوٰۃ کتنی دیتے تھے؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 2000 5000؟ اعلیٰ حضرت پر زکوٰۃ فرض ہوتی نہیں. اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے پاس اتنا مال نہیں رکھا کہ زکوٰۃ فرض ہو. جواب بالکل درست ہے. کو بھی تحفہ پیش کریں. ماشاءاللہ. چلے کون بتائے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ کے حوالے سے کچھ سوال ہیں. فتاوی رضویہ شریف کی کتنی جلدیں ہیں؟ سب بتا رہے ہیں. چلیں اس مدنی منع سے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. کھڑے ہو جائیں. جی بیٹا 30. آپ کو بھی پتا ہے؟ سبحان اللہ. جواب بالکل درست ہے. 30 جلدیں ہیں ماشاءاللہ. ان کو بھی تحفہ پیش کریں. یہ بتائیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فتاوی رضویہ شریف میں کتنے سوالات ہیں؟ کتنے سوالات کے جوابات ہیں؟ اچھا یہ بھی پتا ہے؟ یہ تو مشکل سوال ہے. جی فتاوی رضویہ شریف میں کتنے صفحات ہیں؟ 3000. کتنے سوالات؟ جی 663. 663. 300. بیٹھ جائیں، آپ غلط بتا رہے ہیں. ان سے پوچھ لیں. جی 6848. 6848. 6847. آپ کا جواب تھوڑا سا غلط ہے. ایک سوال آپ نے زیادہ کر دیا. 6847. سبحان اللہ. اتنا بھی پتا ہے. 6847. آصف بھائی ماشاءاللہ. اچھا کون بتائے گا کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف میں کتنے رسالے ہیں؟ رسالے بھی ہیں اس میں. بس 1 2 3 4. جی ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کتنے رسالے ہیں فتاوی رضویہ میں؟ 28. نہیں معذرت، آپ کا جواب غلط ہے. جی لگتا ہے بتا دیں. 17 رسالے. 17. آپ تو اور نیچے آ گئے. ادھر آ جائیں. جی جلدی سے کھڑے ہو جائیں. اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف میں کتنے رسائل ہیں؟ غور سے سنیے ناظرین. 206 رسالے ہیں. آپ نے کہا 206. جواب بالکل درست ہے.
206 رسالے ہیں، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، 206 رسالے ہم پڑھ سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھ ڈالے۔ آخری ایک سوال، پھر ہم مقابلے کی طرف بڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کراچی آئے؟ دیکھیں آئے تو کب آئے یہ بھی بتانا ہے، مطلب کس موقع پر آئے آپ بتائیں گے جی۔ اعلیٰ حضرت کراچی نہیں آئے۔ کراچی نہیں آئے ہے نا، کیوں آئیں گے کراچی بھائی، اتنا دور ہے کراچی بریلی، بیٹھ جائیے جی، مدنی منع سے پوچھ لیں جی، کھڑے ہو جائیں۔ جب حج پہ جانا تھا کراچی آئے کہ نہیں آئے؟ جی آئے جی۔ کب آئے؟ جب حج پہ جانا تھا۔ جب حج پر جانا تھا تو باب المدینہ سے مدینہ گئے تھے، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ان کو بھی تحفہ پیش کریں۔ حج پر جانے کے لیے باب المدینہ کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی، پہلے ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے۔ اس طرح ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی ذات کے حوالے سے کئی سوالات کے جوابات آپ نے سنے، سیرت کے بارے میں بھی سنا، مزید انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ سوالات کریں گے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں مدنی مقابلہ ذوق نعت کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا۔ ذوق نعت کے پہلے سیمی فائنل کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو ٹیمیں ہیں، دونوں جو ہیں یہ کوارٹر فائنل سے ہو کر آئی ہیں، اور ٹیم برکاتی، ٹیم مدنی کا آج مدنی مقابلہ ہے۔ حاضرین بھی یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسا مقابلہ ہوتا ہے، ناظرین بھی دلچسپی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ میرے ساتھ پیارے پیارے نعت خواں ہمارے محمد شمیم بھائی، ہمارے عبد الماجد بھائی، کامران بھائی تشریف فرما ہیں۔ ٹیم مدنی میں غلام نبی بھائی، محمود بھائی اور فرید بھائی ہیں۔ ان سے انشاءاللہ پیارے پیارے شعر بھی سنیں گے، اور 8 مراحل سے انہیں گزر کر آگے بڑھنا ہے۔ 8 مراحل کون سے ہیں وہ بھی دکھا دیں ہمارے ناظرین کو۔ مدنی اشعار کی تکرار، ایک لفظ ایک شعر، شاعر کون، غلطی کیا ہے، کلام کسوٹی، اور ایک مرحلے کا، ایک سیگمنٹ کا اضافہ کیا ہے آج، پہلا اور آخری شعر۔ پہلا اور آخری شعر یہ دلچسپ راؤنڈ ہوگا، اس میں ہر اسلامی بھائی سے الگ الگ سوال ہوں گے، اور اس میں بھی سفر اکیلے کرنا ہوگا۔ غور سے دیکھیے اور شعر مکمل کیجئے۔ 8 مراحل سے گزر کر آج جو زیادہ نمبر لیں گے وہ فائنل میں پہنچ جائیں گے، اور فائنل جیتنے والوں کو انشاءاللہ پیارے پیارے تحائف کے ساتھ مدینہ شریف کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا۔ ہماری نیت ہے انشاءاللہ مدینہ شریف کے ٹکٹ کی، ہمارے حاضرین یا ناظرین میں سے جو مدینہ شریف کسی کو بھیجنا چاہیں ہم سے رابطہ کریں ہماری مجلس سے، کیا پتہ آپ کسی کو بھیجیں اس کا جانا قبول ہو جائے، آپ کا بھیجنا قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، مدنی اشعار کی تکرار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا۔ مدنی اشعار کی تکرار جسے بیت بازی بھی کہا جاتا ہے، 5 منٹ انہیں دیے جائیں گے۔ پہلا شعر میں پڑھوں گا، اور جو شعر پڑھوں گا اس کے آخری حرف سے آپ شعر پڑھیں گے ٹیم برکاتی، اور 5 منٹ تک یہ مرحلہ جاری رہے گا۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی آخری حرف سے شعر سنائیں گے جب تک وقت ختم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ کوئی ٹیم اپنی باری کا جواب نہ دے سکے۔ 25 سیکنڈ ہوں گے ہر شعر کے لیے۔ پہلا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، بڑا پیارا شعر ہے، لکھتے ہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ہاں، ایسا نہ ہو پہلا ہی شعر آپ نہ پڑھ سکے۔ تیار ہے؟ شعر ہے، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو۔ واو سے شعر، سیمی فائنل ہے، بہت مشکل بھی ہوگا لیکن ابھی میں نے آسان دیا آپ کو۔ واو سے آپ شعر پڑھیں گے، بغیر طرز کے تحت اللفظ میں پڑھتے رہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ انہوں نے بھی شفقت کی ہے، الف دیا ہے آپ کو، لیکن مجھے لگتا نہیں آپ الف سے شعر الف دیں گے انہیں۔ آخری حرف جتنا مشکل ہوگا اتنا مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ آنکھیں رو رو کچھ جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ واہ بھائی، الف پر یا، ٹھیک ہے پھر آپ واپس الف دے دیں ان کو، یا۔ 4 منٹ اور 24 سیکنڈ۔ یاد نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ مدینے خبر گئی، یا۔ حاضرین میں سے کوئی نہیں بولے گا۔
یاد محبوب میں کاغذ سے تو دل کم نہ رہے، کہ جدا نقش سے ہوتا نہیں دمبر کاغذ. کاغذ کہ جدا نقش سے ہوتا نہیں دمبر کاغذ. زال. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. سیاروں کے. یا یوں آپ مجھ کو اکیلے موت کریں گے. آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ دیار یار کی طرف. نگاہ دیار یار کی طرف، در یار کی طرف. در یار کی طرف. جی. فا. دیکھیں یہ مشکل الفاظ دے رہے ہیں. فدا تم پہ ہو جائے یہ نور مستر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم. دلی غوث اعظم. میم. 3 منٹ 20 سیکنڈ ہیں اس مقابلے کو جاری رکھنے کے لیے. کوئی ایسا حرف 3 نمبر مل جائیں گے اگر یہ آپ ان کو کہیں مشکل میں ڈال دیں گے تو. مولا یصلی وسلم دائما ابدا کیا بات ہے. علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. میم. 3 منٹ باقی ہیں اب. 2 منٹ بغیر کسی نتیجے کے گزر گئے ہیں. میم. میم. اتنا وقت نہیں ہے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. چلیں. یا سیمی فائنل جیسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یا یہ تیری چمپائی رنگت حسینی، حسن کے چاند صبح دل ہے یا غوث. صبح دل ہے یا غوث. سا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تاجور کی ہے. یا آپ نے ایک ایک بندہ رکھا ہے دونوں نے. یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. مائل ہے یا غوث. سا. 2 منٹ 12 سیکنڈ. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہو تمنا، نہ شاعری قبول سرکار ہے تمنا، ہے نہ شاعری کی ہوس نہ پروا، روی ردیف تھی کیا کیسے کافیے تھے. آپ درست کریں. روی تھی کیا کیسے کافیے تھے. یا خدا محو نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں، شکل قرآن ہو میرے دل میں وہ صورت محفوظ. واہ. محفوظ. 1 منٹ 46 سیکنڈ ہے. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. بل بشر کی ہے. یا 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں یہ مقابلہ ختم ہو جائے گا. مدنی اشعار کی تکرار ہو رہی ہے. سیمی فائنل جیسا کچھ کر دیں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. ساتھ ہو. واؤ. میں نے کہا پتہ نہیں کیا لے کے آئیں گے اب. واؤ. فرید بھائی نے اٹھا لیا تھا مائک. واؤ. 1 منٹ اور 15 سیکنڈ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. نہیں. نون. وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. 3 نمبر مل سکتے ہیں. نفس امارہ کے پھندے میں پھنسا ہوں علی ایاز، در تیرا بیکس پناہ کوچا تیرا عالم ملاز. واہ. کوئی کاغذ تو نہیں رکھا آگے بھائی. ہاں. زال ہے. یہ کس کا شعر ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. ڈھونڈ کے لائے. یاد بھی ہے بھائی. زال. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. یا وقت کم ہے. آخری شعر ہے آپ کا یہ. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. چلیں بھائی. آپ نے کوئی بھی ایسا شعر نہیں دیا جس پہ یہ نہ سنا سکیں. واؤ. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ماشاء اللہ. دونوں طرف کے کسی اسلامی بھائی نے کسی کو پھرنے نہیں دیا اور دونوں نے 3 نمبر اس مرحلے کے حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور بالآخر یہ مرحلہ مکمل ہوا. آپ کا وقت بھی پورا ہوا. پہلا سیگمنٹ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوا. اگر اچھی نیت تھی تو ثواب ضرور ملے گا، لیکن نمبر دونوں کو ملیں گے، کسی ایک کے کم نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کسی کو کچھ نہیں ملے گا. دونوں کو 3 نمبر مل جائیں گے. مرحلہ پورا ہوا ہے. آئیے اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں. ہمارے دونوں طرف کے مد مقابل اسلامی بھائیوں نے پہلا راؤنڈ کس طرح پورا کیا. دونوں نے کوئی نمبر لوز نہیں ہونے دیا اور 3 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، آپ بھی جوش کے ساتھ جوابات کو سنتے رہیے، دیکھتے رہیے اور ہر شعر پر سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں تو مدینہ مدینہ. آئیے اب بڑھتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کیسے یہ گزارتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا. ٹیم برکاتی ٹیم مدنی کے درمیان مقابلہ ہے. کسی ایک نے تو آج پیچھے جانا ہی ہے اور کسی ایک نے فائنل میں جانا ہے. اب فائنل میں جو جائیں گے ان کا فیصلہ ہوگا کچھ ہی دیر کے بعد جب 7 راؤنڈ اور پورے ہو جائیں گے. مرحلہ ہے